پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقہ لاہور سے 40 کلومیٹر دور جو ہے رائے ونڈ کا مرکز، اس وقت ہم اس جگہ پر موجود ہیں۔ آج ہم تاریخ تبلیغی مرکز کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب پاکستان بن گیا 1947 کے بعد ملک تقسیم ہوا تو بہت سے لوگ وہاں سے بھارت سے، ہندوستان سے یہاں آ گئے، جبکہ بہت سے لوگ وہیں رہ گئے۔ بھارت میں موجود مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر فرمایا کہ پاکستان میں تبلیغ کے لیے کون کون وہاں پر جا کر کام کرے گا، کہ پاکستان میں تبلیغ کا کام کون اٹھائے گا۔ تو عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ میں کروں گا، جس کے بعد عبدالخالق صاحب، محمد شفیق صاحب اور ان کے تقریباً 4 سے 5 ساتھیوں کو یہاں پر جو ہے پاکستان بھیج دیا گیا۔ وہ یہاں پر ٹرین کے ذریعے جو ہے یہاں پر پہنچے، اور جس ٹرین پر وہ یہاں پر آ رہے تھے، یہاں پر سکھوں نے اس ٹرین میں قتل و غارت کا اسے نشانہ بنایا، اور ہر ڈبے میں جب مسافر سوار تھے اس ڈبے کے سامنے اندر داخل ہو کر انہوں نے قتل و غارت کی۔ مگر اللہ کے فضل و کرم یہ رہا کہ یہاں پر جس ڈبے میں وہ موجود تھے، سکھ وہاں پر اکٹھے ہوتے اور آدھے ایک سائڈ پر چل جاتے اور آدھے دوسری سائڈ پر، جس کے باعث ان کا ڈبہ محفوظ رہتا۔ اور ایک ہندو پنڈت بھی وہاں پر موجود تھا، اس سے بھی جب سکھوں نے پوچھا تو یہاں کوئی اور تو نہیں ہے، تو وہ بتا دیتے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ مولانا عبدالوہاب اور ان کے ساتھی جو ہیں عبدالخالق صاحب اور محمد شفیق صاحب، مولانا جو ہیں یہ ٹرین کے اندر گاڑیوں میں چھپ جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، جبکہ پوری ریل جو تھی اسے وہاں پر کاٹ دیا گیا تھا۔ جبکہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سرگودا کے علاقہ میں جب وہ یہاں پر پہنچے تو یہاں پر ان کو جگہ نہیں ملی تھی کہ مولانا عبدالوہاب جو ہیں وہ سرگودا کا علاقہ ہے پھلروان، وہاں سے وہ وہاں چلے گئے، اور تبلیغ کرنے والے جو لوگ تھے وہ مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئے، جن میں کراچی، لاہور، راول پنڈی، اور اس لیے ان کا آپس میں میل جول بھی کم ہی ہوتا تھا، جس کے باعث مولانا عبدالوہاب جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ اور خاص طور پر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رائے ونڈ سے پیدل گجرانوالہ کے اجتماع میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور انڈیا سے، بھارت سے مواتی جو ہیں رائے ونڈ کی جانب بڑی تعداد میں یہاں پر آئے تھے۔ تو جس کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ان کو کہا کہ آپ 40 دن کا چلہ لگاؤ اور استخارہ کرو کہ آپ لوگوں نے مرکز بنانا ہے تو کہاں بنائیں گے۔ تو اسی دوران جو ہے مولانا عبدالوہاب کو رائے ونڈ میں میاں جی سلیمان مل گئے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور اس کے بعد میاں عبداللہ ملے، ان سب کو شامل کر لیا گیا۔ 1953 سے لے کر 1994 تک میاں جی سلیمان جو ہیں وہ رائے ونڈ مرکز کے امیر رہے تھے، اور رائے ونڈ اسٹیشن کے قریب ہی وہاں پر جو ریلوے پھاٹک ہے اس پہ انہوں نے اس کے قریب ڈیرا ڈالا، اور وہاں پر جو تھا انہیں کافی دیر قیام کیا، مگر کچھ عرصے بعد ہی ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا۔ جس کے بعد ان کی ٹیم جو ہے وہاں پر ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے جہاں پر ایک ملنگ کا ڈیرا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جگہ جہاں اب موجود ہے، یہاں پر جو اس وقت تبلیغی مرکز ہے، وہاں پر پہلے ہندو کا شمشان گھاٹ ہوتا تھا، وہ وہاں پر جو تھے مردے جلاتے تھے، اور وہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے جو پہلے امیر تھے وہ قریشی شفیع صاحب تھے، تو ان کے جو پارٹنر تھے پاکستان میں وہ دین محمد صاحب تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو پہلے گورنر تھے غلام محمد بنے تھے، انہوں نے یہ اراضی جو تھی وہاں اپنے گورنر غلام محمد سے نام کروا دی تھی میاں جی عبداللہ کے نام پر، اور جس کے بعد 15 شعبان 1951 میں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، جہاں پر ایک چھپر بنایا گیا، اور 9 جولائی 1953 کو یہاں پر پہلا اجتماع ہوا تھا، جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بھارت سے آ کر یہاں پر خطاب کیا تھا۔ جس کے بعد سب لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ شاید مولانا یوسف رحمۃ اللہ جو ہیں اپنے ساتھ یہ تمام ساتھیوں کو شاید دوبارہ بھارت لے جائیں گے، اور انہوں نے جب خطاب کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ مرکز قربانیوں سے آباد ہوتا ہے، اور
میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کون کرے گا؟ بتایا گیا کہ اس وقت 18 افراد جو تھے انہوں نے بیعت کی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ وہ یہاں پر مر جائیں گے مگر مرکز کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس وقت بھی مولانا عبدالوہاب جو ہیں ان کی جانب سے ہی سب سے پہلا نام جو تھا وہ سامنے آیا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا نام لکھوایا تھا، اور اس کے بعد بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوئے لوگ، 3 دن کی بھوک کاٹی مگر اللہ تعالیٰ ان کو کھانا بھیج دیتا تھا، اور یہ بھی عالم ہوتا تھا کہ مہمان آ جاتا تو کئی دفعہ انہیں بھوکا بھی رہنا پڑتا۔ نمک اور مرچ پانی میں گھول کر وہ روٹی کھاتے، اور بعض اوقات اگر جو لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے تو اس میں سے سانپ بھی نکل آتے تھے، اور پھر میاں جی عبداللہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، پھر یہاں پر کبھی بھوک کا کسی کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ 1953 سے آباد ہونے والا جو مرکز ہے اب تقریباً 70-72 سال کے دوران جو ہے 20 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں یہاں پر آتے ہیں، اور ہر سال دنیا کا مسلمانوں کا حج کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ یہاں پر ہی لگتا ہے۔ اور یہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں مغربی ٹینکی، یہ وہ ٹینکی ہے جو اب لاکھوں افراد کو جو یہاں پر پانی بھی مہیا کرتی ہے، یہاں پر سیکورٹی کے فرائض بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ اور یہ مناظر ہیں لاہور کے علاقہ رائے ونڈ کے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالانہ اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے لاکھوں افراد گزر کر جو ہے یہاں پر اپنے اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے یہ سارا سال یہاں پہنچتے ہیں، اور اس اجتماع میں 20 لاکھ سے زائد افراد جو ہے شرکت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی کے ان کی اپنی ایک سیکورٹی ہوتی ہے، ڈنڈا بردار جو لوگ ہیں وہ سیکورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور تقریباً یہاں جب ہماری بات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے اضلاع سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے یہاں پر شرکت کی ہے۔ ایک اجتماع تو ختم ہو چکا ہے، اب دوسرا اجتماع جو ہے یہ نومبر میں جس کا آغاز ہوگا، تو اس سلسلہ میں سارا سال یہاں جو ہے دین اسلام کے فروغ کے لیے کام جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔